طرف ایسا گرو حسین ہوا اور کوئی نہ ہوئے، ایسی مرنی مر گئے قاسم الفرس ہے نا اب علی اکبر رہے، خالی جھولا رہ گیا نہ اب علی اصغر رہے، ماں دکھیاری گھر میں روئے، ماں دکھیاری گھر میں روئے، اصغر رن میں سوئے، ایسی مرنی مر گئو جو سنے وہ روئے، ایسا گرو حسین ہوا اور کوئی نہ ہوئے، ایسی مرنی مر گئو جو سنے وہ روئے، تیر اور تلواروں سے اور نبی کا نور ہے، تلواروں سے اور نبی کا نور ہے، ایک طرف ظلم یزیدی ایک طرف صبر حسین، ایک پیاسا بھی ایسا نہیں جو، ایک پیاسا بھی ایسا نہیں جو ندی میں چین بھگوے، ایسی مرنی مر گئو جو سنے وہ روئے۔ تمام مومنین یہی تشریف رکھیں، تمام حضرات یہی تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے عالی جناب مولانا مظہر غازی صاحب 5 منٹ کے لیے شہادت امام حسین پر روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد مولانا علی رضا صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں گزارش گزار ہوں مولانا مظہر غازی صاحب اور مولانا علی رضا صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ آپ حضرات جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھیں، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی اما بعد در حسین میں ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ آج شیعہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چاہے وہ جس فرقے کا ہو، چاہے وہ جس مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی گروہ کا ماننے والا ہو، وہ آج حسین کا غم منا رہا ہے۔ دنیا میں ایک واحد نام حسین ایسا ہے کہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ ہم نے ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھا، ہم نے ہر فرقے کے لوگوں کو دیکھا، لیکن اس فرقے کے لوگ صرف اپنے دھرم گروؤں کو مانتے ہیں،
لیکن حسین کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو ساری کائنات مانتی ہے، جس کو سارا جہان اس کا غم مناتا ہے۔ یہ حسین کون ہے آپ جانتے ہیں، مجھے صرف پہچانوانا ہے معمولی صاحب۔ حسین نواسۂ رسول، محمد صاحب کا نواسا حسین، کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں سمیت قربانی پیش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعت کا مسئلہ نہیں تھا، مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا یزید جو اتیاچار کر رہا تھا، جو دین و مذہب کو بدل رہا تھا، جو فرقے کو بدل رہا تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی مرضی کا دین آ جائے۔ وہ چاہتا یہ تھا بہن بیٹی ماں بھوبی کسی میں کوئی فرق نہ رہے، بلکہ وہ اپنے تمام اپنی فکر کو لاگو کرنا چاہتا تھا۔ حسین نے کہا نہیں، بہن اپنا مقام رکھتی ہے، ماں اپنا مقام رکھتی ہے، بھوبی اپنا مقام رکھتی ہے۔ آج جو آپ دنیا میں یہ ساری پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی یزیدی فکر کا نتیجہ ہے۔ آج جو دنیا میں اتیاچار ہو رہا ہے، آج جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ اسی یزیدیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن حسین نے اس وقت بھی کہا تھا یزید تجھ جیسے کی بیعت مجھ جیسا نہیں کر سکتا۔ گاندھی جی نے بہت اچھے جملے ارشاد کیے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں اگر انقلاب لانا ہے، انگریزوں سے چونکہ جان بچانا تھی، انگریز اتیاچار کر رہے تھے، انگریز لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے، گاندھی جی نے پڑھ کے قدم اٹھایا اور وہاں سے سبق لیا کہ جہاں سے چند لوگوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو زندہ کرنے کا پیغام دیا۔ گاندھی جی نے کہا ظلم و ستم سے یا زیادہ لوگوں سے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو زیادہ لوگوں کو لے کر کامیابی نہیں ملتی، بلکہ ثابت قدم رہ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کامیاب میں اگر میدان میں اتر جاتے ہیں تو حسین کی طرح یزیدیت میں چھا جاتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو عکس کیا، اس پیغام کو لیا اور لینے کے بعد گاندھی جی نے وہی کام کر کے دکھایا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کیا کیا پیغام گاندھی جی نے کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا لگاتا ہے تو دوسرے گال کو بڑھا دو۔ مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ تم ظلم نہ سہ کر اپنے اتحاد کو باقی رکھ کر ظلم و ستم کے اوپر تم چھا سکتے ہو ساری دنیا کے اوپر۔ اور یہی ٹیگور نے بھی کہا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرے یا زیادہ تعداد ہو جائے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا ہندوستان وہ ہندوستان ہے کہ جہاں حسین نے آنے کی تمنا کی۔ آج جو ہندو بھائی، آج جو سنی بھائی، آج جو دوسرے فرقے کے لوگ مانتے ہیں، جانتے ہیں، پیغام سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعوں کے دھرم گرو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ ان کے چاہنے والے نہیں، بلکہ جو بھی انسان ہے جس کے یہاں انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے یہاں انسانیت کا درد پایا جاتا ہے، وہ حسین کو مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس طرح سے غم کرتے ہیں، ہندو بھائی اس طرح سے غم نہیں کر پاتے، سنی بھائی اس طرح سے غم نہیں کر پاتے۔ آج آپ عراق میں کربلا میں دیکھیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہنچے ہوئے لوگ، ہر فرقے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہندو بھائی وہاں جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ یوٹیوب پر، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کن کن لوگوں نے شردھانجلی ارپت کی ہے امام حسین علیہ السلام کو، کن کن لوگوں نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ حسین کا دم تھا اور حسین نے پڑھ کے کہا کہ میں ظلم کے خلاف آواز بلند کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے ساتھ 72 ہوں گے، لیکن یہ 72 ایسے ہوں گے کہ یہ 72,000 پر نہیں، 72 لاکھ میں نہیں، 72 کروڑ میں نہیں، 72 اربوں کے اوپر کھاتے چلے جائیں گے۔ گنتی کی ضرورت نہیں ہے، حسین نے کوالٹی پیدا کی ہے، کوانٹٹی پیدا نہیں کی ہے۔ اگر یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کو لا کے میدان میں اتر جائے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، ہمیں اپنی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے، ہمیں اپنی شہادت دینی کیوں نہ پڑ جائے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ آج بھی یہ شہادت کا لفظ امام حسین علیہ السلام سے لیا گیا ہے۔ آج بھی ہمارے ہندوستانی بارڈر پر اگر ہمارے فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ شہادت کہاں سے آئی ہے؟ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر گیا، مر نہیں گیا۔ ہمارا ہر شہید جو بارڈر پہ شہید ہوتا
ہوتے امام حسین علیہ السلام نے پیغام امنیت کیا. آج ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے پرشاسن کا, اپنی پولیس فورس کا اور اپنے ہندوستان کے تمام ناگرکوں کا, تمام اپنی حکومت کا, کہ وہ ہر سال, ایک سال نہیں, ہر سال ہمارے ساتھ مل جل کر, ہمارے قدم سے قدم ملا کر, ہمارے شانہ بشانہ ہو کر ہماری حفاظت کے لیے اور اپنے ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے لیے جس کے لیے حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت جب چاروں طرف سے کربلا کا راستہ بند کر دیا گیا کہ اب کربلا جانا ہے, اب کربلا لے کے جائیں گے, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو, مجھے ہندوستان جانے دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پیار کی سرزمین ہے, محبت کی سرزمین ہے, اس میں جانے دو مجھ کو. امام حسین علیہ السلام کی جو زوجہ تھی, جو ان کی بیوی تھی, جو ان کی شریک حیات تھی, جو ان کی ہمسر تھی, ان کی ایک بہن, ایک بیوی امام حسین علیہ السلام کے یہاں شہر بانو, اور دوسری بیوی جن کا نام مہر بانو تھا, جس کا نام چاند مغل رکھا گیا, جو جے پور کے بادشاہ کے یہاں بھی آئی تھی. جب ان کو پتا چلا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر فوجوں نے چڑھائی کر دی ہے, فوجوں کا جنگ کٹا ہے, امام تنہا رہ گئے ہیں, ان کو خبر ملی تو چندرگپت نے جے پور سے اپنی فوج بھیجی. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, بس ذرا سا پڑھنے کی ضرورت ہے, ذرا سا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ فوج پہنچی تو صحیح, یہ کب پہنچی؟ جب حسین کا قافلہ لٹ چکا تھا, جب حسین شہید ہو چکے تھے. آج بھی حسینی پیراہن کے نام سے, آج بھی انڈیا کے نام سے عراق کے اندر وہ جگہ موجود ہے. کچھ تو اس میں کہ وہی لڑکے شہید ہو گئے, کچھ لوگ باقی رہ گئے, کچھ لوگ واپس ہندوستان آ گئے. جو ہندوستان آ گئے ان کو حسینی پیراہن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو عراق میں رہ گئے ان کو ہندوستانیوں کے نام سے, انڈیا ایک جگہ کا نام ہے جو کربلا اور نجف کے درمیان ہے, جو نجف اور کربلا کے درمیان پائی جاتی ہے, اس کا نام ہے انڈیا. یہ ہندو جو آج اکٹھے ہوتے ہیں بلا وجہ اکٹھے نہیں ہوتے. شاید میں کہتا ہوں, جب میرا دل کہتا ہے کہ یہ بھی شرطانجلی امام حسین علیہ السلام کو اپنے اعتبار سے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے ہندوستان کے لیے, اپنے تمام ہندوستان کے بھائیوں کے لیے. پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور دنیا بھر کے جو اتیاچار ہو رہے ہیں پروردگار ان کو خاتمہ کر دے, ان کو سرزمین ہندوستان سے کیا پوری دنیا سے نیست و نابود کر دے. میرے معبود, ہمارے ہندوستان کی حفاظت کرنا, ہمارے جو پولیس فورس ہے جو ہمارے بارڈر پر حفاظت کر رہے ہیں ہمارے ملک کی, پروردگار ان کو ترقی عطا فرما, ان کو ہمت عطا فرما, ان کو ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرما, اور ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله على محمد.